سانحہ ملتان کے حوالے سے ناچیز کو دوستوں نے متنبہ کیا کہ عالمی تنظیم تحفظ مقدس اوراق کے خادمین اخبارات، اشتہارات اور گندگی سے آلودہ قرآن پاک کو شریعت کی روشنی میں محفوظ کر رہے تھے۔ ٹی ایل پی کے شر پسند عناصر نے ان پر دعویٰ بولا اور ان پر غلط الزامات دے کر ان پر ایف آئی آر کٹوائی اور ان کو سپرد جیل کیا۔ اب ٹی ایل پی کے شر پسند عناصر دین دشمن اور جاہل اس کو غلط رنگ میں پیش کر رہے ہیں۔ آج کے اس کلپ کے اندر اسی واقعے کے متعلق ہم شریعت کی روشنی میں کلام کریں گے۔ قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کی دو قسمیں ہیں، عذرو اہانت اور عذرو احسانت۔ احسانت یعنی تحفظ کے ارادے سے نظر آتش کرنا، یعنی یہ بے ادبی سے بچ جائے اس ارادے سے قرآن پاک کو نظر آتش کرنا۔ اس کے جواز پر پوری دنیا کے تمام مذاہب کے علماء کا اتفاق ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے کتاب مقدس اوراق کی ریسائکلنگ۔ اس کے اندر قرآن مجید اور دینی تحریریں، اخبارات، اشتہارات کو دفن کرنے، جلانے، مٹانے، بہانے، مشین کے ذریعے گودا بنانے یا ریزہ ریزہ کرنے اور ان کو دوبارہ کارآمد بنانے یعنی ریسائکلنگ کرنے کے جواز پر کلام کیا گیا ہے۔ اور جواز پر کلام کرنے والے مختلف مکاتب فکر کے اہل علم، مفتیان کے فتاوی آراء، پاکستان کی قومی و صوبائی اسمبلی اور وزارت مذہبی امور، قرآن بورڈ کا کہتے ہیں کہ اس کے اندر فیصلہ درج ہے، اور فتویٰ دینے والے تمام مذاہب کے بڑے بڑے علماء موجود ہیں۔ جس طرح تحریر کے اندر لکھا ہوا ہے اسی طرح میں نام پڑھ دیتا ہوں۔ سید رئیس عباس زیدی، یہ سیکٹری ہیں محکمہ مذہبی امور و اوقاف پنجاب، اور قاری محمد حنیف جالندری، چیئرمین پنجاب قرآن بورڈ، اور ڈاکٹر طاہر رضا بخاری، ڈائریکٹر مذہبی امور اوقاف پنجاب، مولانا سلیم اللہ خان، صدر وفاق المدارس عربیہ پاکستان، مفتی محمد منیب الرحمان، صدر تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، اور مولانا محمد رفیع عثمانی، محتمم دارالعلوم کراچی، مولانا محمد حسین اکبر، علامہ محمد مقصود احمد قادری، یہ خطیب اور امام ہیں مسجد داتا دربار لاہور کے، اور اس کے علاوہ مفتی محمد خان قادری، جامعہ اسلامیہ لاہور، سید محمد عباس نقوی، یہ شیعہ کے بڑے ہیں، اور ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی، تقی عثمانی، رفیع عثمانی۔ اس کتاب کے اندر ان تمام کے فتاوی جات درج ہیں، اور انہوں نے لکھا قرآن پاک کو نظر آتش کرنا یا تیزاب کے ذریعے ان کو ختم کرنا یا ان کو گودا وغیرہ بنا کے ریسائکلنگ کر کے گتا بنانا، اور گتے کو چاہے جس کام میں بھی پھر استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، چونکہ حیات تبدیل ہو گئی ہے۔ ان سب نے فتوے دیے، اور فقط انہوں نے فتوے نہیں دیے بلکہ حکومت کا فیصلہ بھی اس کے اندر درج ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ثابت ہوا قرآن پاک کو احسانت نظر آتش کرنا یہ کوئی بے ادبی اور گستاخی نہیں ہے کہ جس پر 295 بی لاگو ہو۔ تمہارا جو 295 بی ہے یہ تعزیرات پاکستان میرے ہاتھ میں ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 207 ہے۔ جو 295 بی ہے یہ دفعہ ہے کیا؟ لکھتے ہیں جو کوئی قرآن پاک یا اس میں سے کسی اقتباس کی دانستہ بے حرمتی کرے، نقصان پہنچائے یا بے ادبی کرے یا اسے کسی معیوب یا کسی غیر قانونی مقصد کے لیے استعمال کرے تو اسے عمر بھر قید کی سزا دی جائے گی۔ یہ ہے قرآن پاک کی توہین کرنے والے کے متعلق، یعنی قرآن پاک مکمل یا اس کی کسی آیت کی توہین کرے تو اس پر یہ دفعہ نافذ ہوگا۔ قرآن پاک کو احسانتاً نظر آتش کرنے والے پر یہ دفعہ نہیں، جس نے احانتاً یہ کام کیا اس پر یہ دفعہ نافذ ہوگا۔ اور یہ فقط جلانے کے متعلق نہیں ہے، کسی طریقے کے ساتھ بھی بے ادبی کرنے والے پر یہ دفعہ نافذ ہوگا۔ اور یہ آپ دیکھتے نہیں ہیں، اخباروں پر قرآن پاک لکھا جاتا ہے اور بیچنے والا آتا ہے دروازے کے نیچے سے پھینک کر چلا جاتا ہے قرآن پاک کو، اخبار کے اوپر قرآن پاک لکھا ہے اس کو پھینک کے چلا جاتا ہے۔ پھر وہ اخبار کباڑیوں پر بکتی ہے، کباڑ خانوں میں قرآن پاک کو کس حالت میں رکھا جاتا ہے، پھر کباڑ خانے والے پکوڑوں والوں کو، سموسے والوں کو دیتے ہیں، اور اسی قرآن پاک پر پکوڑے ڈال کر بیچے جاتے ہیں۔
اور پھر اسی قرآن پاک کے ساتھ ہاتھ اور منچھیں صاف کرنے کے بعد اس قرآن پاک کو نالی کے اندر پھینک دیا جاتا ہے، ان پر 295 بی لگتا ہے۔ لہٰذا اگر 295 بی لگانا ہے تو اخبارات پر قرآن پاک چھپوانے والوں پر 295 بی لگائیں، اور اخبارات کو اس طرح دروازوں کے نیچے سے پھینک جانے والے پر 295 بی لاگو کریں، اور کباڑ خانوں کے اندر قرآن پاک کی یہ جو بے حرمتی کی جاتی ہے ان پر 295 بی لاگو کریں۔ یہ 295 بی ان پر لاگو ہوگا، ان پر نہیں۔ اور اگر قرآن پاک کو احانت نظر آتش کرنا یہ بے ادبی اور گستاخی ہے تو ان سب پر، جن مولویوں نے بھی فتویٰ دیا اس کے جواز پر، ان سب پر 295 بی لاگو کیا جائے، اور صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی اور وزارت مذہبی امور اور قرآن بورڈ جنہوں نے یہ فیصلے دیے ان سب پر 295 بی لاگو ہونی چاہیے۔ اور جس طرح قرآن پاک کو نظر آتش کرنا بے ادبی ہے تو قرآن پاک کو ریسائکلنگ کرنا یہ بے ادبی نہیں ہے۔ ہر جگہ پہ حکومتی پرمٹ کے ساتھ ریسائکلنگ کے پلاٹ لگے ہوئے ہیں، ہر ضلع کے اندر لگا ہوا ہے، تو کیا ان پر 295 بی نہیں لاگو ہوتی؟ اور یہ کہنا کہ قرآن پاک کو احانتاً نظر آتش کرنا یہ بھی بے ادبی اور گستاخی ہے، ان پر بھی 295 بی لگتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں ہے بخاری شریف اور محققہ نسخہ صفحہ نمبر 1262 پر حدیث نمبر ہے 4987۔ اس کے اندر ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت کے اندر جتنے بھی مصاحف جس صحابی نے لکھ رکھے تھے، آگے پیچھے جس طرح انہوں نے ایتیں لکھ رکھی تھی، ترتیب کے ساتھ آپ نے جمع فرمایا، اور باقی جنہوں نے اپنی اپنی ترتیب کے ساتھ لکھ رکھے تھے ان سب کو نظر آتش کیا۔ یہ بخاری کے اندر ہے، وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَن يُحْرَقَ۔ آپ نے فرمایا اس کے علاوہ جتنے بھی مصحف شریف ہے، قرآن پاک کے نسخے ہیں، ان سب کو نظر آتش کر دیا جائے تاکہ ان نسخوں کو دیکھ کر کوئی فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو۔ اب بتائیے صحابہ کرام قرآن پاک کو حفاظت کے ارادے سے نظر آتش کر رہے ہیں، کیا ان پر بھی 295 بی لاگو ہوگی؟ اور یہ ٹی ایل پی والے بخاری کا درس پڑھاتے ہیں، بخاری کو اپنے درس نظامی کورس کے اندر پڑھاتے ہیں، یہ بخاری کی روایت ہے، اور یہ ٹی ایل پی والے کہتے ہیں کہ ہم دین کو تخت پر لانا چاہتے ہیں۔ کیا یہی دین کو تخت پر لانا چاہتے ہیں؟ اب اگر قرآن پاک کو احانت نظر آتش کرنا یہ بھی بے ادبی اور گستاخی ہے اور ان پر 295 بی لاگو ہوتا ہے، تو بتائیے صحابہ کرام تمہارے عقیدے کے مطابق حضرت عثمان غنی نے یہ کام خود کروایا اور سارے کے سارے صحابہ کرام نے اس وقت سکوت اختیار فرمایا، تو لہذا سارے کے سارے صحابہ کرام کافر و مرتد ہیں اور سب پر توہین قرآن اور 295 بی کا دفعہ لگتا ہے؟ یہی تم دین کو تخت پر لانا چاہتے ہو؟ یہ کس مذہب کو تم تقویت دے رہے ہو؟ یہی دین تم تخت پر لانا چاہتے ہو؟ کبھی دیوبندیوں کے ساتھ یارانہ، اور اب جناب والا کسی اور مذہب کو تقویت دیتے ہوئے سارے کے سارے صحابہ کرام کے بارے میں تم لوگوں کے دلوں کے اندر یہ اعتقاد بٹھانا چاہتے ہو کہ صحابہ کرام نے قرآن پاک کو نظر آتش کر کے سارے صحابہ کرام کافر و مرتد ہو گئے تھے۔ خدا را ہوش کے ناخن لو، یہ جو تمہارے اقدامات ہیں یہ دین کو تخت پر لانے کے نہیں ہیں بلکہ دین کو جڑ سے اکھیڑنے کے اقدامات ہیں۔ میں نے تو تمہارا اسی وقت نام رکھا تھا کہ ٹی ایل پی کا معنی تاریخ لبیک پاکستان نہیں ہے بلکہ تاریخ لا دین پاکستان ہے، کہ ہر تمہارا قدم دین کی دشمنی ہے اور ملک کی دشمنی میں ہے۔ ہر صورت میں قرآن پاک کا جو احراق ہے، قرآن پاک کو نظر آتش کرنا یہ بے ادبی اور گستاخی نہیں ہے، اور اس پر 295 بی لاگو نہیں ہوگا۔ قرآن پاک کو اگر از روئے احانت نظر آتش کیا جائے یا کسی اور طریقے کے ساتھ قرآن پاک کی توہین کی جائے تو اس پر 295 بی لاگو ہوگا۔ اور یہ تو پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ عالمی تنظیم تحفظ مقدس اوراق انہوں نے اپنے مکان اور اپنے محل نہیں بنائے، پورے ملک کے اندر ہزاروں قرآن پاک کے محل بنائے جس کے اندر ادب کے ساتھ قرآن پاک کو محفوظ کیا جاتا ہے، اور ہر روز گلی کوچوں سے کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں سے یہ خدا رسول کے نام اٹھاتے ہیں اور ان کو محفوظ کرتے ہیں۔ باقی رہا یہ کہ قرآن پاک کو نظر آتش کرنا
ہم قرآن پاک کو نظر آتش نہیں کرتے، بلکہ ہم نے قرآن پاک کے لیے محل بنا رکھے ہیں۔ قرآن پاک کے ناقابل تلاوت نسخوں کو ہم محلات کے اندر محفوظ کرتے ہیں۔ باقی رہا وہ نسخہ جو کوڑا کرکٹ کے ڈھیر سے اور گندگی کے اندر ملوث جس نسخے کو پایا جائے، اب اس کو پاک کرنا ہے۔ جس کو گندے نالے سے اٹھایا گیا، اس کے ہر ورق کے اندر، ہر صفحے کے اندر نجاست گھس چکی ہے، اب اس کو دھویا نہیں جا سکتا، کسی طریقے کے ساتھ بھی پاک نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ویسے ہی رکھ دیا جائے تو پھر تو پلیتی اوپر لگی ہوئی ہے، گستاخی اور بے ادبی ہوتی رہے گی۔ ایسے نسخے کے متعلق تمام علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے، ایسے قرآن پاک کی حفاظت کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو نظر آتش کیا جائے۔ جب آگ کے ذریعے وہ پاک ہو جائے گا، شہید ہو جائے گا، اس کی راکھ کو دفن کر دیا جائے۔